مقاصد، وہ نیتیں، وہ چیزیں ہمارے سامنے سے اوجھل ہو جائیں، ہم کیا نتیجہ پیدا کریں گے؟ کہتے ہیں حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید حج کرنے کے لیے گیا، ملاقات واپسی پر ہوئی، انہوں نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ کہا حج کرنے کے لیے گیا تھا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے سوال کیا کہ بھائی جب تو نے احرام پہنا اور کپڑے اتارے، وہ لباس اتار رہا تھا، گناہوں کا لباس اتارنے کی نیت کی تھی؟ اس نے کہا جی حضرت نے کی تھی۔ انہوں نے کہا جب تو احرام پہن رہا تھا تو تقویٰ کا لباس پہننے کی نیت کی تھی؟ وہ کہنے لگا جی حضرت نے کی تھی۔ پھر انہوں نے سوال یہ کیا کہ جب تو نے تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک پڑھا، اب اس تلبیہ سے تو اپنے دل و جان سے اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر رہا تھا، اس کی نیت کی تھی؟ اس نے کہا یہ نیت تو میں نے نہیں کی تھی۔ اب پھر انہوں نے سوال کیا جب تو طواف کرنے کے لیے بیت اللہ کے اندر پہنچا، تو حجر اسود کے سامنے گیا، تو نے استلام کیا، تو کیا تیرے دل میں یہ نیت پیدا ہوئی کہ اپنے محبوب رب العالمین کے ہاتھ کو بوسہ دے رہا ہوں، اس کی لذت مجھے حاصل ہو رہی ہے؟ کہا یہ تو مجھے حاصل نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے سوال کیا جب تم ملتزم سے لپٹ رہے تھے اور وہاں لپٹ کر دعا مانگ رہے تھے، کیا تیرے دل میں اللہ کے ساتھ معانقہ کرنے کی کیفیت پیدا ہوئی تھی؟ اس نے کہا یہ کیفیت تو پیدا نہیں ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے سوال کیا جب تو نے کعبہ کا غلاف پکڑا تو کعبہ کا غلاف پکڑتے ہوئے اللہ کے دامن کو پکڑنے کی تیرے اندر صلاحیت و لذت پیدا ہوئی تھی؟ اس نے کہا یہ تو نہیں ہوئی تھی۔ حضرت نے پھر سوال کیا کہ یہ بتا کہ جب تو نے وہاں پر رمل کیا، تو چلا، وہاں پر رمل کرتے ہیں، چلتے ہیں، تیز چلتے ہیں، چلتے ہوئے ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑنا، یہ کیفیت پیدا ہوئی تھی؟ اس نے کہا یہ کیفیت تو پیدا نہیں ہوئی۔ انہوں نے پوچھا جب تو میدان عرفات میں گیا، اللہ کے حضور میں حاضر ہوا، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی کیفیت اپنے اندر پائی تھی؟ اس نے کہا یہ کیفیت تو میں نے نہیں پائی تھی۔ انہوں نے پھر سوال کیا جب تو مزدلفہ میں تھا، وہاں پر تیرے اندر اللہ کی مخلوق کے حقوق و العباد کو قائم کرنے کی، اسے ادا کرنے کی تیرے اندر کیفیت منتقل ہوئی تھی؟ جو غلطیاں تھیں اس اعتبار سے تو نے وہاں ان غلطیوں کو سدھار لیا تھا، دعا مانگی تھی، اس کے لیے استغفار کیا تھا؟ وہ کہنے لگا یہ تو کیفیت پیدا نہیں ہوئی۔ کہا جب تو نے شیطان کو کنکریاں ماری تو تیرے دل میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شیطان کی نفرت کا داعیہ پیدا ہوا تھا؟ اس نے کہا یہ داعیہ تو نہیں پیدا ہوا تھا۔ انہوں نے پوچھا جب تو نے قربانی کی تو کیا اس قربانی کرتے ہوئے تو نے اپنے آپ کو اللہ کے حضور میں قربان کرنے کی نیت کر لی تھی؟ اس نے کہا یہ نیت تو نہیں کی تھی۔ انہوں نے کہا پھر تو نے کیا حج کیا ہے؟ تو نے کسی چیز کی نیت ہی نہیں کی۔ اب آئندہ جانا حج کرنے کے لیے ان نیتوں کے ساتھ حج کر کے آنا، تاکہ تو جب حج کر کے واپس آئے تیری کیفیات تبدیل ہوں، تیرے اندر کی جو میں ہے وہ مری ہو، اللہ کی محبت اس میں پیدا ہوئی ہو، جس کے بارے میں حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ حاجی جب حج کر کے واپس آتا ہے رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔ جب کیفیات ہی کوئی پیدا نہیں ہوئی، صرف سیر و سیاحت تھی، صرف جو ہے نا وہ فوٹو سیشن تھے لگا کر جگہ جگہ بھیجنے تھے، تو پھر کیا حاصل وصول ہوگا؟ طواف کرتے ہوئے بھی اپنے اللہ کی طرف متوجہ نہیں، اپنی سیلفیاں بنا کر بھیج رہا ہے۔ تو میرے دوستو آج ہم کہاں کھو گئے؟ دین اسلام کے ان تقاضوں کو ہم نے سمجھنا ہے، اس کے مطابق کردار ادا کرنا ہے۔ اللہ جل جلالہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے تاکہ ہم اپنی زندگی کے جو بقیہ ایام ہیں وہ اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔